دیکھیں انوار الحق کاکڑ صاحب پرسنلی تو بڑے ہی ڈیسنٹ اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن آپ نے جو خلاصہ اینڈ پہ بیان کیا کہ انہوں نے پولیٹیکل سائنس نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے پڑھی تھی، تو بلوچستان اچھا بلوچستان پھر ایک کورس کیا اچھا، لیکن آپ نے کہا کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اب وہ کورس معلوم نہیں شارٹ کورس تھا لانگ کورس تھا، لیکن میرے نزدیک یہ جو ڈیسیژن ہوا ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ کھیل پی ڈی ایم کے ہاتھ سے بھی نکل گئی ہیں اور پی ٹی آئی کے ہاتھ سے تو پہلے ہی نکل چکی تھی، اور اب جو الیکشنز کا جو تھا ایک توقع کے وقت پہ ہوں گے اس میں بھی اب ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ نواز شریف کی واپسی میں بھی ڈاؤٹ ہے تو یہ بھی غلط نہیں کا لگ یہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جتنا کنسیڈ کر رہے تھے پچھلے 1 سال اور 1.25 سال میں کر چکے تھے، اس کے بعد یہ ایک آخری کنسیشن تھی جو شہباز شریف صاحب نے مجبوری کی حالت میں نواز شریف صاحب نے بھی دی، کیونکہ اگر وہ ریزسٹ کرتے تو بھی انوار الحق کاکڑ صاحب نے آ جانا تھا، یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں بھی طے نہیں ہونا تھا اور پھر طے الیکشن کمیشن میں ہونا تھا، اور جو فیصلہ شہباز شریف کر کے اسٹیبلشمنٹ سے اپنا تعلق بہتر کر سکتے تھے وہ اگر الیکشن کمیشن کرتا تو نہ صرف یہ کہ شہباز شریف کے ساتھ جو ساری محنت تھی 1.25 سال کی وہ بھی جا ہو جاتی شہباز شریف کی، اور دوسرا یہ کہ پھر جو ایک شاید شرط اس میں مجھے لگتا ہے پس پردہ رکھی گئی ہے وہ صدر عارف علوی کی 8 ستمبر کے بعد ایوان صدر میں نہ ہونا جو ہے وہ ایک ضرور یہ توقع کی جائے گی، کیونکہ نگران حکومت میں وزیر اعظم تو نگران ہوگا مگر شاید پی ڈی ایم اور نون لیگ یہ توقع کر رہی ہے کہ ایوان صدر میں بھی کوئی شخص جو ہے کسی پارٹی کا بندہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ کہا گیا اور اس میں ہوا ہی ہے اس کے نتیجے میں کہ جو باپ کبھی بلوچستان میں تھا وہ باپ اب پورے پاکستان کا ہوگا، کیونکہ صدر عارف علوی اگر وہ جاتے ہیں تو پھر سینٹ کے چیئرمین جو ہیں وہ قائم مقام صدر ہوں گے، اور باپ جو ہے وٹ ایور دا پیریڈ جب تک نیا صدر نہیں الیکٹ ہوتا، یہ بھی نہیں پتا کتنے مہینے کے لیے، تو وہ بھی باپ کا وزیر اعظم بھی ہوگا، باپ کا صدر بھی ہوگا آگے، تو یہ بات آگے یہ صرف ایک نگران وزیر اعظم کی نہیں ہے، اس سے پوری جو کہانی ہے وہ میرے خیال میں سامنے اس کا پلاٹ کھلتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے یہ کھیل نکل رہا ہے۔ یہاں یہ دلچسپ ہے کہ سیاستدانوں نے کہا تھا کہ جی ہم ٹیکنوکریٹ نہیں ہونے دیں گے، ہم سیاستدان ہونے دیں گے، اور ہمارے نہیں خیال کہ ان کے ذہن میں یہ سیاستدان تھے، بٹ اینی وے آگے چلتے ہیں۔ شعیب صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ توشہ خانہ میں کوئی بہتری ہوئی ہے، یہ جو کہا انہوں نے کہ جلدی کیس کریں، ہیئرنگ کریں، لے کے آئیں؟ دیکھیں پہلے صرف اس ایک بات پہ میں 1 منٹ کا کمنٹ کر کے آگے چلوں گا۔ علوی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، پریزیڈنٹ کا جب تک اگلا الیکشن نہ ہو جائے پریزیڈنٹ ول ریمین ان ہز آفس، یہ آئین کا تقاضا ہے، ہی ول ناٹ گو، یہ آئین کا تقاضا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی حج پہ چلے جاتے ہیں، چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، وہ بات الگ ہے، اس دوران پیچھے کیا ہوتا ہے دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ، لیکن جب تک کیونکہ ان کا اگلا الیکشن جب تک نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بھی 1 مہینہ پہلے الیکشن یہ کرا سکتے تھے، اگر یہ اسمبلیاں ساری موجود ہوتی تو 1 منتھ بیفور الیکشن ہو سکتا ہے ان کے۔ وکیل صاحب بطور وکیل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن میں تو بارگیننگ کی بات کر رہا ہوں نا، کہ بارگیننگ یہی ہوگی کہ ایوان صدر میں پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ہمارا وزیر اعظم نہیں ہے سیاستدان تو پی ٹی آئی کا سیاستدان کیسے ایوان صدر میں ہو سکتا ہے؟ تو پھر جنہوں نے نگران وزیر اعظم لگوایا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھیں یہاں پہ تو تارڑ صاحب ختم ہو گیا نا، یہاں پہ تو تارڑ صاحب بھی نکل گئے، نکالنے والے جب آتے ہیں نکالنے پہ ان کے پاس بہت سے طریقے ہوتے ہیں، تو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ریزائن تو علوی صاحب خود ہی کریں گے آبویسلی، انہیں کروایا جائے گا، مطلب کیونکہ دیکھیں نا اس وقت کوئی آئین وائن کا کوئی مذاق نہیں ہو رہا، مطلب بہت افسوس ہے ناظرین، ہم کہتے جائیں کہ ہم بہت کنڈیم کرتے ہیں اس کو، بٹ ہم حقیقت بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں۔ میں تو آئین کے مطابق کہہ رہا تھا کہ اگر آئین کا مذاق نہیں ہے ابھی تو آپ کے سامنے ہے، ابھی تو آپ کے سامنے ہے۔ ایک بات کمنٹ کر کے جو آپ نے مظہر صاحب سے پوچھا نا کہ کوئٹہ کراچی کے قریب ہے، نہیں، روحانی طور پر کوئٹہ راولپنڈی کے قریب ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ کے پھر آپ آگے چلیں۔ ڈیپینڈز وچ کوئٹہ یو ٹاکنگ اباؤٹ، وہاں بھی تو کوئٹہ اس وقت جو عام طور پر جو کوئٹہ ہے، عام طور پر وہ کوئٹہ روحانی طور پر کوئٹہ کے لوگ آپ سے ڈسیگری کریں، جو روحانی کوئٹہ کی وہ طاقتیں، چلے میں ریفریز کرتا ہوں اپنی بات کو، وہ ناراض ہو جائیں گے میرے سے، میں ریفریز کرتا ہوں
کوئٹہ کی وہ طاقتیں جنہوں نے اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے یا حاصل کرتے ہیں وہ روحانی طور پر راولپنڈی کے اب میں آپ کو بتا دوں, مجھے کہنے دیں کہ یہ سارے سیاستدان ہیں خالی کوئٹہ بنی گالہ کا جو روحانی تعلق پنڈی سے تھا نا, اب وہ کوئٹہ کا پنڈی سے ہو گیا, اور کبھی کبھی اوروں کا بھی ہو جاتا ہے. وہ تو اب ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا جس طرح ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب نے حشر کیا ہے, اس کے بعد تو کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. کیس کے بارے میں بات نہیں کرنی, میں نے قیوم صدیقی سے پوچھ لیا. نہیں میں کہہ رہا ہوں نا, آپ اپنے کیس کے بارے میں مجھے کرنے دینا. میں واپس آتی ہوں. جی اچھا قیوم کیا حال ہے, ویلکم ٹو دا شو. مجھے یہ بتائیں قیوم صدیقی صاحب کی آج لائن ڈراپ ہو گئی, اچھا بتائیے. وہ اور لائن کٹ گئی والا کام نہ ہو, کوملنا کوثر نیازی والی, اس لیے احتیاط کیجئے گا. آج آپ کیس کے بارے میں نہیں بولنا چاہ رہے, اس لیے اور لائن کٹ گئی والا کہانی نہ ہو جائے. میں کیس کے بارے میں آتا ہوں. دیکھیں کیس کا فیصلہ ہوا جس طرح ہم نے پہلے کئی دفعہ کہا, ایک متعصب جج نے ون سائیڈڈ فیصلہ کر دیا. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اڈیالہ جیل میں رکھا جائے گا. وہ ججمنٹ سسپینڈ نہیں کی عامر فاروق صاحب نے, وہ اس کا بھی نوٹس کر دیا, ابھی ڈیٹ فکس بھی نہیں کی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کون سی اتھارٹیز ہیں جنہوں نے اٹھا کر کے ان کو اڈیالہ جیل کی بجائے کورٹ کی پرمیشن کے بغیر, کورٹ کا آرڈر لیے بغیر, چینج کرائے بغیر وہ جا کر کے اٹک میں رکھ دیا. اور اتنا بھونڈا مذاق کیا آ کر کے کل کہ جناب ہمارے پاس قیدیوں کی گنجائش زیادہ ہے, اس لیے عمران خان کو ہم نے وہاں رکھ دیا. دیٹ از دی اونلی تھنگ جو انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے. نمبر 2, ان کو کہا گیا کہ جناب اس اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیں. انہوں نے کہا جی وہ تو ہم سوچتے ہیں, اس پہ رپورٹ مانگ لی عمر فاروق صاحب نے کہ جی اگلے ہفتے رکھ دیں گے. ہم نے کہا کہ جناب وہ جو ایک جیل مینول کے مطابق, لا قانون کے مطابق گھر سے کھانے کی ایک اجازت ہے, وہ آپ فیسیلیٹیٹ کر دیں, اس کے بارے میں بھی اگلی تاریخ پہ فیصلہ کریں گے. جی فیسلٹیز جو ایک جیل مینول کے مطابق مل سکتی ہیں, اچھا جی وہ تو انہوں نے آ کر کہہ دیا ہم سب کچھ دے رہے ہیں. بھائی وکیلوں کو ملنے کی اجازت نہیں, 180 سے زائد مقدمات ہیں, لکھ دیا. انہوں نے کہا ہاں یہ تو وکیلوں کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. اب تک پنسوٹا کے علاوہ صرف نہیں, پہلے دن ملا, اس کے بعد 2 وکیل ہمارے گئے, واپس آتے ہیں پیچھے سے FIR کٹ جاتی ہے کہ جناب یہ آئے تھے, انہوں نے آ کر کے پولیس والوں کی وردیاں پھاڑ دیں اور اس کے بعد ہمیں مارا پیٹا اور چلے گئے. صبح پتہ چلا کہ جناب FIR کٹ گئی. بھائی 2 نہتے وکیل جاتے ہیں, اس وقت آپ ان کو کچھ نہیں کہتے. وہ اتنے سینکڑوں کی تعداد میں پولیس والوں کی موجودگی میں وہ آپ کی وردیاں بھی پھاڑتے ہیں, آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, آپ کو مارتے بھی ہیں, اور واپس خیر خیریت سے آ جاتے ہیں اور اگلے دن FIR کٹ جاتی ہے. اور جس بندے کو نعیم بھی ہے اس کو بھی 8 گھنٹے حبس بیجا میں رکھا بجائے اس بات کے, اور اگلے دن بلکہ سیم ڈے خواجہ حارث جو ہمارا لیڈ کاؤنسلر ہے اس کو بھی نوٹس آ گیا کہ جی آئیں آپ بھی پیش ہوں. لیکن نوٹس تو اس پہ آئے جو آپ لوگوں نے خود کمپلین کی تھی فیس بک کی, تو ہم نے تو جج کو کمپلینٹ کی تھی نا, جج صاحب نے اور FIA نے. سنیں انہوں نے نہ اس جج سے پوچھا, میڈیا کی موجودگی میں اس نے کہا ہاں یہ میرے فیس بک اکاؤنٹ سے لگی ہیں لیکن میں نے یہ پوسٹیں نہیں لگائیں. اس کے بعد اس نے ڈیلیٹ کر دیں. 2014 سے آنورڈ یہ پوسٹیں تھیں. اگر ڈیلیٹ کرنے کے بعد 2 طریقہ کار ہیں. سب سے پہلے جج سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ بتا دیں کسی نے لگائیں تو کس نے لگائیں, بٹن تو ان کی طرف شفٹ ہو گیا. اور اگر آپ کے کسی ہیک ہوگی تو وہ بھی طریقہ بتا دیں, آپ نے ڈیلیٹ کیوں نہیں کی, آپ نے FIA کو کیوں نہیں لکھا. اچھا جی یہ ساری باتیں مان لیتے ہیں. فیس بک کے مینجمنٹ سے 90 ڈیز تک آپ ریٹریو کر سکتے ہو آرکائیو سے. آپ ان کو لکھ دیں, چونکہ وہ تو سرکاری طور پر آپ ادارہ لکھے گا نا, وہ لکھ دیں, وہاں سے وہ سارا ریکارڈ آ جائے گا. بجائے اس سے پوچھنے کے ہمارے سے پوچھتے ہیں آپ یہ ثابت کریں کہ فیس بک کے اکاؤنٹ میں اس وقت تھی, اب تو ہے نہیں, اب آپ ثابت کر دیں کہ بھائی نہیں ہے. اب تو آپ اس سے پوچھو نا, ہم سے کیا پوچھتے ہو, ہم نے کیا بتانا ہے. اور ایک نہیں سینکڑوں وکیلوں کے پاس وہ ٹیگ کر کے انہوں نے اس کو بھیجا اور پریس والوں کی موجودگی میں کہا, اور پریس والوں نے خود اس کو ایڈمٹ کیا جی ہم نے خود دیکھی ہے, سب نے کہا میں نے دیکھی ہے, اور اس نے ان کو ڈینائی نہیں کیا کسی بھی سٹیج پہ. لیکن یہ ہے وہ طرز عمل, اور آج تک کسی وکیل کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگین اس آرڈر میں بھی بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا, پھر اگین جج صاحب نے یہ لکھ دیا ہاں وکیلوں کو ملنے کی اجازت دے دیں, ریلیٹیوز کو بھی, بٹ سبجیکٹ ٹو اپروول آف دی جیل سپرنٹینڈنٹ. بھائی وہ تو ملنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے. جیل مینول کے مطابق, قانون کے مطابق, آئین کے مطابق ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, کوئی بھی شخص ہو, میں کہتا ہوں دہشت گردی میں ملوث ہے, قتل میں ملوث ہے, کوئی بھی قیدی ہے, اس کو ایک ملنے کا حق تو ہے نا کسی بھی اس کے وزٹر کو, کسی بندے کو. بیگم ملی ہے, اور صرف بیگم ملی ہے, پہلے دن منڈے کو ملے تھے, آج 7 دن ہو گئے, نو میٹنگ. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو رکھتے ہیں. اسٹے ود اس.